شیخ ہمارے ہاں بہت سارا ایسا بھی ہے کہ احسان اگر کر دیا ہے، مثلاً احسان کا جو آپ نے شروع میں مطلب بتایا ہے وہ مطلب تو ہم لیتے نہیں ہیں، جیسے وہ تو ہم احسان کو عام طور پر بوجھ کے معنی میں لیتے ہیں کہ اس نے احسان کیا، میں اس کے احسان تلے نہیں آنا چاہتا۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو شرعی طور پر احسان جتلانا، اس کے بارے میں، یا کسی کو آپ احسان جتلانا اور چیز ہے، کسی کو احساس دلانا، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ نیت کا ہی فرق ہے اور الفاظ کا ہی فرق ہے۔ جی لا يدخل الجنت منان، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو احسان جتلانے والا ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ احسان جتلانا کیا ہے کہ آپ نے کسی کو سائیکل موٹر سائیکل کوئی چیز لے کر دے دی اور آپ نے چھوٹی سی بات پہ، کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے، اس کو تانزنی شروع کر دی، تو میرا دتا کھانا ہے تو میں نے گلا کرنا ہے، تیرے پلے کرتوت کی ہے، میں تینوں لے کے، یہ لبو لہجہ ٹھیک ہمارے ٹکڑوں میں پلنے والا، یعنی یہ ہمارے ٹکڑوں پہ پل کے ہمیں باتیں کرتے ہو، یہ لہجہ اس میں فرعونیت کی بو آتی ہے۔ دیکھیں اب فرعون تو نہیں ہمارے ہاں، لیکن فرعونی مزاج باقی ہے، فرعونی الفاظ رویے باقی ہیں، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، یا بیوی ہے، یا شاگرد ہے، یا کوئی بھی آپ کا دوست ہے جس کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا ہے، لیکن وہ احسان فراموشی یا نمک حرامی یا زیادتی کی آخری حدوں پر ہی پہنچ چکا ہے، تو آپ اس کو احساس دلانے کے لیے آپ کا مقصد اس کو زج کرنا، ذلیل کرنا نہیں، رسوا کرنا نہیں، اپنی تعلیل اور تکبر اور گھمنڈ اور نخوت آپ کے ذہن میں نہیں، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کو تھوڑا سا احساس دلاتا ہوں کہ راہ راست پہ آ جائے، تو آپ کیے ہوئے کسی احسان یا نیکی کا اسے احساس دلاتے ہیں اچھے الفاظ سے، تو انشاءاللہ یہ احسان جتلانے میں نہیں آتا کہ جس کی بہت زیادہ صلاح ہے۔ لیکن اس کا زیادہ عمل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ اپنے انا اور غصے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کا مقصد بھی اس احساس دلانے سے اس کی اصلاح ہے۔ بالکل صحیح۔